پابلو پیکاسو آرٹ کی دنیا کا ایک عظیم نام، جس کی پینٹنگ کروڑوں ڈالر میں بکتی ہیں، لیکن ان پینٹنگ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ پینٹنگ تو کوئی بھی بچہ بنا سکتا ہے، تو پھر یہ کروڑوں ڈالر کی پینٹنگ کیوں سیل ہوتی ہیں؟ اسی راز کو جانیں گے اس ویڈیو میں۔ میں ہوں امتیاز نورش اور آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز نورش آرٹ ولاگ۔ پابلو پیکاسو 1881 میں اسپین کے اندر پیدا ہوا، جس نے دنیا کو ایک الگ نظر سے ڈسکور کیا، جہاں آرٹسٹ سیدھی سادی پینٹنگز اور ایک روایتی انداز کی پینٹنگز بنا رہے تھے۔ وہاں پہ آ کے پابلو پیکاسو نے کہا، Why follow the rules when I can create my own world? تو اس نے شکلوں کو بگاڑ کے اور توڑ مڑوڑ کے ایک الگ طرح کی پینٹنگ بنانا شروع کی، جس سے کیوبزم کا آغاز ہوا۔ تو دنیا نے ایک نئی ٹیکنیک دیکھی جس میں پینٹنگز کو توڑ مروڑ کے شکلوں کے اندر اس کو بنایا جاتا ہے، اور ایک ڈفرنٹ طرح کی ٹیکنیکس انٹروڈیوس کی گئی، جس کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل پن ہے، لیکن بہت ساروں نے کہا کہ یہ ایک نئی دنیا ہے، ایک نئی جدت ہے۔ اور سب سے زیادہ ڈرامیٹک ان کی پینٹنگ جو تھی وہ جنگ کے دنوں میں بنائی۔ جو ایک بلیک اینڈ وائٹ کینوس کے اوپر بہت بڑی پینٹنگ بنائی گئی، جس کے اندر پوری دنیا کی انسانیت کا درد جو تھا وہ اس کے اندر سما دیا گیا۔ اس پینٹنگ کا نام تھا گورنیکا۔ گورنیکا پینٹنگ جو تھی وہ ایک دنیا کی سب سے زیادہ ڈرامیٹک اور درد بھری پینٹنگ ہے، جس کے اندر پوری دنیا کے انسانوں کا درد سمایا ہوا ہے۔ پیکاسو نے دنیا کو اس انداز سے دکھایا کہ شکلوں کو توڑ مروڑ کے ایک الگ انداز میں دکھایا جائے۔ ایسا نہیں تھا کہ پیکاسو شروع سے ہی اس طرح کی پینٹنگ بناتا تھا جو بچوں کے جیسی ہیں۔ اس کا جو اگر آپ ریئل کام دیکھیں تو شروع سے وہ بڑی ریئلسٹک پینٹنگ بناتا تھا، بڑا فرینڈلی تھا، وہ دوسرے دوستوں کی ایگزیبیشنز پینٹنگ کی وہ آرگنائز کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا کی ریئلسٹک اور موسٹ ایموشنل پینٹنگز جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو بچے بناتے ہیں۔ تو پیکاسو پھر چلتے چلتے ریولوشن کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچا کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اور آخری وقت میں اس نے یہ ریئلائز کیا کہ دنیا کی بہترین پینٹنگ وہ ہوتی ہیں جس کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ ایموشنز ہوتے ہیں وہ پینٹنگز، ان پینٹنگز کے اندر جو بچے بناتے ہیں، اور وہ اپنی ٹیکنیک اور اپنے شعور کے ساتھ بناتے ہیں۔ اس طرح سے اس نے اس طرح کی پینٹنگ بنانا شروع کی جو بچوں کی طرح کی پینٹنگز ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک پینٹنگز کی دنیا کی جدت تھی، اخیر تھی، آخری حد تک ان کی جدیدیت تک پہنچ گیا تھا، اور اس کے بعد لوگ ان کی پینٹنگز کو اس لیے خریدتے تھے تاکہ اس کو مہنگے داموں آگے بیچ سکیں۔ پابلو پیکاسو یہ سمجھتا تھا کہ اس کی پینٹنگ کی وہ ساری ٹیکنیک جو ایک عام آرٹسٹ ریئلسٹک پینٹنگ بناتا ہے یا پھر فارملی پینٹنگز بناتے ہیں، ان سے ہوتا ہوا یہ آخری حد تک پہنچا جہاں پہ اس طرح کی پینٹنگ مارز وجود میں آئی، اور پابلو پیکاسو کا یہ کام دنیا کے سامنے پیش آیا جو کہ ایک بچوں کی طرح کی پینٹنگز تھی۔ اصل میں وہ یہاں پہ ان بچوں کے احساسات اور ایموشنز کو دکھانا چاہتا ہے کہ ایک بچہ جب پینٹنگ بناتا ہے تو وہ اس طرح کی ڈرائنگ بناتا ہے، لیکن اس کے اندر اسٹرانگ ایموشنز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے آج کی جو ساری ہماری گفتگو تھی وہ تھی پابلو پیکاسو کی اس طرح کی پینٹنگز کے اوپر، کہ یہ والی پینٹنگز جو ہوتی ہیں دنیا کی مہنگی ترین پینٹنگز کیسے ہیں۔ ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔